میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو مظفر بن عبداللہ خیاط سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا و علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شاہ موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساقیے حوض کوثر پر لاکھوں سلام، ساقیے حوض کوثر پر لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پر لاکھوں سلام، جن کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، جن کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، ایسے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام، جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسے، جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسے، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 270 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلیم بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے رب عز و جل نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کی، نہیں اے میرے معبود عز و جل۔ تو میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، تو نے ایک اجتماع میں اپنے رکت انگیز بیان سے حاضرین کو رلایا تھا، اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا، تو میں نے اس بندے کی گریہ اوزاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا، اس لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شعب الایمان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام ایک مرتبہ کھو گئے۔ آپ علی نبینا وعلیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ السلام 3 دن تک آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، آپ علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر میں کھڑے ہو کر حضرت یحییٰ علیہ السلام زار زار رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم ہو کہ یہاں قبر میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی، اے بابا جان، اے بابا جان، کیا آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت زیادہ رونے والا ہو؟ تو آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے رو اور رو، اور یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ارے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 160 صفحات پر مشتمل کتاب خوف خدا عز و جل کے صفحہ نمبر 45 پر ہے، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا عز و جل سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ آپ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ
ان کے آنسو پہنچنے کے لیے اون کا کپڑا رکھتی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہیں دیکھ کر رونے لگتے اور ان کی گریہ اوزاری دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم پڑ گئے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ جب اون کی پٹیاں ان کے رخسار یعنی چہروں پر رکھتی اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں اون کی پٹیاں بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا انہیں خشک کرنے کے لیے جب نچوڑتی تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے ٹپکنے والے پانی کو اپنے ماں کے بازو سے گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے، یہ وہ حضرات تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ حضرات معصوم تھے، یہ گناہوں سے پاک تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے اور کس قدر گریہ اوزاری فرماتے۔ چنانچہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 212 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا عز و جل کے سبب اس قدر گریہ اوزاری فرماتے، اس قدر روتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں اٹھنے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، اللہ مگر دل کی کساوت نہیں جاتی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ جن کا مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے گریہ اوزاری کا حال، آپ علیہ السلام کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ چنانچہ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی ایک سوال جواب پر مبنی کتاب اسلامی تعلیم کے صفحہ نمبر 194 تا 95 پر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، اور ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے،
یہ حضرات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے خوف سے کس قدر گریہ اوزاری کرتے اور آنسو بہاتے تھے. اور افسوس کہ آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو آ جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے, اپنے کاروبار اور کام کاج میں دماغ لگا ہوا ہوتا ہے, اللہ کا خوف لائق نہیں ہوتا. جبکہ نماز پڑھنے والا سارے بادشاہوں کے بادشاہ, سارے مالکوں کے مالک, بلکہ مالک کے حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کرتا تھا کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے, لہذا یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے. اور ہائے افسوس کہ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو دنیاوی خیالات ہمیں ستاتے ہیں, کاروبار کی فکر ہمیں ستاتی ہے, اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر مسجد سے بھاگنے کا خیال ہمارے ذہن و دماغ میں بسا رہتا ہے. نماز پڑھتے بھی ہیں تو آج ہماری نمازوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہے. اے کاش ان اللہ والوں کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. ویسے بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم غور کریں کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز پڑھنے والا یہ ذہن بنائے کہ میں اللہ عز و جل کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ ذہن نہیں بنتا تو یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور جسے اللہ عز و جل ملاحظہ کر رہا ہو, اسے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے, ارے اسے کتنا شرمانے اور لجانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کہ آج ہماری نمازوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہے. ارے دنیا میں اگر بندہ کسی افسر کے پاس جاتا ہے, کسی منسٹر کے پاس جاتا ہے, کسی دنیا دار عہدے دار کے پاس جاتا ہے, کس طرح ادب و احترام سے جاتا ہے, شرماتے ہوئے لجاتے ہوئے جاتا ہے کہ کہیں یہ افسر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میری کوئی حرکت اسے ناگوار نہ گزر جائے, اور اس سے ملنے والا فائدہ اس سے کہیں میں جو ہے محروم نہ ہو جاؤں. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور کیجئے کہ بندہ مومن جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ سارے افسروں کے افسر, سارے مالکوں کے مالک کی دربار میں حاضر ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا رہے کہ میں سراپا گناہگار, بدکار, سیاہ کار کہاں اس قابل تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا, نماز پڑھتا. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اب ڈرتا رہے, لجاتا رہے, گڑ گڑاتا رہے, اور ہو سکے تو ٹپ ٹپ آنسو بہاتا رہے کہ یہ میری ٹوٹی پھوٹی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اے کاش کہ ہمیں خضوع و خشوع والی, خوف خدا والی اللہ تعالی نماز کی توفیق عطا فرما دے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلطان انبیاء کرام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس اللہ عز و جل کے خوف سے لرزتے ہیں. ان کی آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت سنیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے جیسی صورت ہی بنائیے. رحمت عالمیان, سردار دو جہان, محبوب رحمان
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا عز و جل سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جیسے دودھ دویا ہوا تھن میں واپس نہیں جاتا، اس کا جانا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا جو خوف خدا سے روتا ہے جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ خوف خدا عز و جل سے رونے کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اللہ عز و جل اس کی بخشش کر دے گا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 اپنی زبان کو روکے رکھو، نمبر 2 تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور نمبر 3 گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا عز و جل سے رونا خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، یہ بھی جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئیں تو ہمیں کس قدر رونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 59 اور 60 ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ صاحبان اور زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ عز و جل کے ڈر سے رویا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا اپنے سر کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اپنے ماضی پر نظر ڈالیے کہ ہمارا نامہ اعمال کس قدر گناہوں سے پور ہے۔ ہمارے آقا سید المعصومین ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے جانثار ہیں، لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان زاروں زار رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا خوف خدا سے رونا صحابہ کرام کی سنت ہے، خوف خدا سے رونا خود ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صد ہزار افسوس کہ آج ہمیں خوف خدا سے رونا نصیب نہیں۔ ہم روتے ہیں تو دنیا کا مال چھوٹ جانے پہ روتے ہیں، ہم روتے ہیں تو دنیا کا نقصان ہو جانے پر روتے ہیں، ہم روتے ہیں تو دنیا کا کوئی عزیز و اقارب، کوئی عزیز چھوٹ جائے تو ہمیں رونا آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے،
قریبی رشتہ دار کا تو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ اللہ کے خوف سے رونا ہمیں نہیں آتا، جبکہ اللہ کے خوف سے رونے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہے، جو شخص رو سکتا ہو وہ روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور یقیناً جب بندہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرتا ہے، ارے رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ادب نمبر 33 میں ہے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے، اگرچہ ایک قطرہ ہی ہو، کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ یعنی بندہ جب دعا کرے تو رونے کی کوشش کرے کہ اگر دعا کے دوران ایک آنسو بھی نکل گیا تو یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے، کیونکہ نیکوں کی صورت بھی اچھی ہے۔ بیان کردہ جو ادب بیان کیا گیا اس سے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ رونی صورت بنانا اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ دکھانے کے لیے دوسروں کو رونا یہ ریا ہے، اور یہ ریاکاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ارے اللہ کے خوف سے جب بندہ روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو یہ آنسو بھی کس قدر بابرکت ہوتا ہے، سنیے اور اپنے دل کو نرم کیجئے، آنکھوں کو بہنے دیجئے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو خوف خدا عز و جل سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے، بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ القادر جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرمایا کرتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا عز و جل سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رویا کرو اور رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز پھٹ جاتی، اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ یہ نقل کرنے کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 230 پر فرماتے ہیں، گویا انہوں نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں خوف خدا عز و جل کے باعث جو آنکھ بہے یعنی آنسوؤں سے بھر جائے، ڈب ڈبائے، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی، اور اگر اس ڈب ڈبانے والی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آنکھ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا عز و جل سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں آنکھ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، آنکھ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خوف خدا عز و جل سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالی کے ڈر سے روئے اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرے، جس زمین پر گر جائے تو آنکھ رونے والے کو نہ چھوئے گی۔ واہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی بھی کیا برکت ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی۔ میں نے پوچھا تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ حور بولی تمہیں وہ رات یاد ہے کہ جس میں تم روئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے تو میں ان کو اپنے چہرے پر میں نے مل لیا، میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں پر رونا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ایک عبادت گزار کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہنسے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اس بے باک کو جہنم میں ڈالے گا، اور ہاں وہ روئے گا۔ اور اگر کوئی شخص طاعت اور بندگی بجا لائے پھر بھی خوف خدا عز و جل کے باعث روئے تو بالیقین اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر یاد رکھو ہنس ہنس کر اور بے باکی یعنی بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ بے دھڑک گناہ کرنے
کر ڈالنے والوں کو اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی قسم جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 تا 82 میں جہنم کے حالات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے۔ کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی بار ہو مگر آخرت کے رونے کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی یعنی فنا ہونے والی ہے اور آخرت دائم یعنی باقی رہنے والی ہے، اور باقی یعنی آخرت کا رونا۔ دنیا میں ہنسنے اور عمل خبیث عمل یعنی گناہ کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانو، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو، خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچنے کے لیے اس روایت پر غور کرو جس میں سرور عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں رویا کرو، اور اگر نہ رو سکو تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پر ایسے بہیں گے گویا ندیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، ان پر اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے، اس سے پہلے کہ بعد میں گڑ گڑانا اور رونا پڑے، آج دنیا میں اپنے گناہوں پر اے کاش کہ ہم رو لیں، اے کاش اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیں، اے کاش ندامت کا اظہار کریں، اے کاش کہ گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ یقیناً رونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہ ڈرنا، نہ رونا، نہ گڑ گڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گناہوں سے ڈرانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اے گناہ کرنے والے تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اے گناہ کرنے والے تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب تو کوئی گناہ کر لے تو اس کے بعد اس سے بڑا گناہ نہ کر۔ تیرے دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تو نے کیا، اور تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اس سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا کس گناہ کے چھوٹنے پر غمگین ہو جانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تو کس قدر نادان ہے کہ چھپ کر گناہ یا بدکاری کرتا ہے یا کرتے ہو، نیز تیز ہواؤں سے دروازے کا پردہ ہٹ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر تیرا دل اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھ تیرا یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گناہوں پر توبہ اور ندامت تبھی سچی ہے جب بندہ دل سے توبہ کرے، اور گناہوں پر ندامت کا نام ہی حقیقت میں توبہ ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دوم صفحہ 866 تا 67 پر ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، گناہ پر نادم ہونے والا اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور گناہ پر اترانے والا یعنی نادم نہ ہونے والا ناراضگی کا انتظار کرتا ہے۔ اور اے اللہ عز و جل کے بندوں، یاد رکھو ان قریب ہر اچھا یا برا عمل کرنے والا اپنے عمل کی بنا پر آگے بڑھے گا، اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیکھ لے گا، اور اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اور دن اور رات دو سواریاں ہیں، لہذا ان کے ذریعے آخرت کی طرف اچھا سفر اختیار کرو اور توبہ کرو۔ توبہ کرنے میں تاخیر کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی اللہ عز و جل کے حلم یعنی نرمی سے ہرگز دھوکے میں نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی ہرگز اللہ تعالیٰ کے حلم یعنی نرمی سے ہرگز دھوکے میں نہ رہے، بے شک آگ تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ 7ویں اور 8ویں آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ گناہوں پر رونا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، نادم ہونا، اس عمل میں کسی کو بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت قریب ہے، اور رونے والا دنیا میں اگر اپنے گناہوں پر رو لے، نادم ہو جائے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے تو کامیاب ہے، ورنہ اگر ایسا نہ کیا، گناہوں سے توبہ نہ کی، گناہوں پر نہ رویا، نہ گڑ گڑایا، نہ توبہ کی اور دنیا سے گیا، تو مرنے کے بعد کا رونا، گڑ گڑانا، پچھتانا کوئی کام نہ آئے گا۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں پر ندامت کرو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، تب تب آنسو بہاتا ہے، گریہ اوزاری کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ جب ایک مرتبہ اس نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو اللہ کا خوف لاحق ہوا اور سوچنے لگا کہ میں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گناہوں میں گزار دی، اب اگر مر گیا میرا کیا بنے گا؟ دل میں خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، اگر میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور پلٹ کر تیری بارگاہ کی طرف آ جاؤں تو کیا تیری رحمت مجھے قبول کر لے گی؟
ابھی یہ خیال آنا تھا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں مہلت دی، تم نے گناہ کیا پھر مہلت دی، اگر آج بھی تم پلٹ کر ہماری بارگاہ کی طرف آ جاؤ اور توبہ کر لو تو ہماری رحمت تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس شخص نے غیب سے یہ صدا سنی فوراً کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگا، سجدے میں گر کر زار زار رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج سے میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ سجدے میں گر کر زار زار یہ رو رہا تھا، غیب سے آواز آئی، اے بندے تم نے توبہ کی اور ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ ذہن بنا لیں کہ آج ابھی اور اسی وقت اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے، مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ختم ہونے سے پہلے ذہن بنا لیں، دل ہی دل میں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالات سے باخبر ہے، سچی توبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بے حد راضی ہوتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور نادم ہوتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، ذرا بال بچے بڑے ہو جائیں، کاروبار درست ہو جائے، ذرا فیوچر پلان بہتر ہو جائے، پھر اللہ کروں گا، پھر نیک بن جاؤں گا، ارے بس 1 سال، ارے بس 1 مہینہ یا چند سال ٹھہر جاؤ، میں خوب نیک بن جاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیے۔ 1 سال دیکھا کس نے ہے، 1 سال دیکھا کس نے ہے، ارے 1 سال تو بڑے دور کی بات ہے، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 لمحہ، ارے 1 پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، نیک بننے کا ذہن بناؤ، اللہ کی ذات مدد کرے گی، نیک اور پرہیزگار بن کے اس دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، شیطان کو بھگانے، سوئی ہوئی قسمت جگانے، خوف خدا سے رونے کا جذبہ بڑھانے اور سچی توبہ کی سعادت پانے، غم مصطفیٰ میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مہکے پیارے پیارے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پور کرتے رہیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیے اور اپنے اس مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک